ثابت کرو، دکھاؤ کسی حدیث میں، دکھاؤ کسی حدیث میں اپنے جس کارپٹ جس طرح کی دری پہ نماز پڑھتے ہو. چونکہ انہوں نے نہیں کیا چنانچہ ناجائز ہو گیا. کیا یہ دلیل چلے گی؟ میں نے کہا یہ شیطانی اصول ہے. میرے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، الحلال ما حل اللہ فی کتاب والحرام ما حرم اللہ فی کتاب وما سکت فہو مما عفا عنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کر دیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کر دیا، وما سکت فہو مما عفا عنہ، اور جس سے اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی وہ تمہارے لیے جائز ہے. جس کام سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا، اصول تو اللہ کے نبی نے دیا. جامع ترمذی میں حدیث سیاستہ کی اصول یہ ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، ہر چیز اپنی اصل میں جائز ہوتی ہے. ورنہ چونکہ صحابہ کرام نے اس طرح کے سفر حج اختیار نہیں کیے، چنانچہ جو ایسا کرے، چونکہ صحابہ پکی مسجد میں محراب والی مسجد میں اس طرح کی مسجدوں پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، چنانچہ جو ایسا کرے. اب اسی طرح اگر شیطان وسوسہ ڈالے، اتنی بار صدیق اکبر کے دور میں میلاد کا موسم آیا، اتنی بار فاروق اعظم کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، اس طرح کرتے کرتے اب اس کو یہ جواب کہ کتنی بار حضرت ابوبکر بیمار ہوئے، اتنی بار فاروق اعظم بیمار ہوئے، اتنی بار عثمان غنی بیمار ہوئے، اتنی بار حضرت علی بیمار ہوئے، لیکن کسی صحابی نے چونکہ پیناڈول نہیں کھائی، چنانچہ جو کھائے گا ناجائز و حرام کرے گا. چونکہ کسی صحابی نے انجیکشن نہیں لگوایا، چنانچہ جو لگوائے گا. چونکہ کسی صحابی نے ذکلوران نہیں لی، چنانچہ جو لے گا. چونکہ کسی صحابی نے اس طرح کا علاج جو ایلوپیتھی کا نہیں کیا تھا، چنانچہ جو ایسا کرے گا. چونکہ کسی صحابی نے جو اس طرح کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، چنانچہ جو اس طرح کے کپڑے پہنے گا. چونکہ کسی صحابی نے اس طرح کی جو ٹوپی آج لیتے ہو باز، تو وہ ٹوپی نہیں لی تھی، چنانچہ جو ایسی ٹوپی پہنے گا. چونکہ کسی صحابی نے چشمہ لگا کر قرآن نہیں پڑھا تھا، چنانچہ جو چشمہ لگا کے پڑھے گا. چونکہ کسی صحابی نے اس طرح کے عمل جو جس اسلحے کے ساتھ آج جنگ کی جاتی ہے، جو اس طرح کے اسلحے سے نہیں کی. چونکہ صحابہ نے تلوار اور نیزے اور جو ہے وہ برچھے اور بھالے کے ساتھ کی تھی. اگر چونکہ انہوں نے وہ اختیار، اب ان کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی بندوق اٹھائے گا، کلاشنکوف اٹھائے گا، یا کوئی بھی ہتھیار اٹھائے گا، چونکہ ان کا طریقہ چھوڑا، چنانچہ ناجائز. چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، چنانچہ اسٹیل کے برتن کا کاروبار جو کرے گا. چونکہ انہوں نے ٹیکسٹائل کا کام نہیں کیا تھا، چنانچہ جو ٹیکسٹائل کا کام کرے گا. چونکہ انہوں نے بھینسوں کا کاروبار نہیں کیا تھا، چنانچہ جو بھینسوں کا کاروبار کرے گا. چونکہ کسی صحابی نے بھینس کا دودھ نہیں پیا تھا یا بیچا تھا، چنانچہ جو بھینس کے دودھ کو استعمال کرے گا. چونکہ جو صحابہ کرام نے اس طرح کے آلات جو استعمال نہیں کیے تھے، اس طرح کی مشینری استعمال نہیں کی تھی، چنانچہ جو روزی کمانے کے لیے ان کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا. تو یہ چنانچہ اگر یہاں نہیں لگ رہا، مسجد کی محراب پہ نہیں لگا، منبریوں پہ نہیں لگا، میناریوں پہ نہیں لگا، گنبدیوں پہ نہیں لگا، حج کے سفر پہ نہیں لگا، قرآن کے اعراب پہ نہیں لگا، درس بخاری ختم بخاری کا جلسہ کسی صحابی نے نہیں کیا، چونکہ انہوں نے نہیں کیا، چنانچہ جو کرے. سیرت کے جلسے کا اس طرح چھاپ پر اشتہار کسی نے اہتمام نہیں کیا، چنانچہ جو کرے گا. کسی بھی صحابی نے درس نظامی نہیں کیا، چنانچہ جو درس نظامی کرے گا. کسی بھی صحابی نے اس طرح مدرسے کے فارم پر کر کے مدرسے میں داخلے لے کے اس طرح تکرار سبقوں کی نہیں کی، چنانچہ جو کرے گا. کسی صحابی نے صرف و نحو کے اس طرح گردانوں کے رٹے نہیں لگائے، چنانچہ جو لگائے گا. جب چنانچہ یہاں نہیں لگ رہا تو میلاد پہ کیوں لگا؟ تو پتا چلتا ہے اصل میں ان چونکہ چنانچہ والا اصول یہ صحیح نہیں تھا. اصل میں رڑک میلاد والے کے ساتھ ہے، اندر کوئی کھٹکا ہے، اندر کوئی کالا ہے. اثر چونکہ چنانچہ یہاں بھی لگتا، پکی مسجد چھوڑتا، محراب چھوڑتا، منبریاں چھوڑتا، گنبدیاں چھوڑتا، اس طرح کے سفر کے جو ہے وہ تمام تر ذرائع آمد و رفت کو چھوڑتا، تمام تر دنیاوی چیزوں کو یا دین کے معاملات میں جتنی چیزیں نئی آ گئی، ان تمام نئی چیزوں کو چھوڑتا. نہیں چھوڑا تو پتا چلا ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہر بدعت گمراہی نہیں، بدعت سیئہ جس سے شریعت و سنت اٹھ جائے، وہاں پر بدعت سیئہ اس کے بارے میں وہ حدیث آئی تھی کہ گمراہی
برائی اور جہنم کا۔ تو چنانچہ جب ان پر نہیں لگا تو میلاد پر لگانے میں شیطانی وسوسہ نظر آ گیا کہ بدبخت لعین شیطان، تجھے میلاد والے آقا سے دشمنی ہے، تجھے میلاد والے آقا کے ساتھ تجھے دشمنی ہے، ورنہ تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں ایسا وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ ہے منکر تعظیم کا، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے آقا کا ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، محبت کا کوئی کام نہ کر لے۔ کیوں؟ اس کو حکم ہوا تھا جھک جاؤ، ساری زندگی جھکتا رہا، سجدے کرتا رہا، چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے۔ ساتوں آسمانوں میں عبادت کی کثرت کی وجہ سے اس کے مختلف نام کتابوں میں لکھے ہوئے۔ ابلیس نے جگہ جگہ سجدے کیے، 80,000 سال عرش کا طواف کرتا رہا، 40,000 سال فرشتوں کو واعظ کرتا رہا۔ معلم الملکوت فرشتوں کا بھی استاد تھا، ان کو عبادتوں کے طریقے سکھاتا تھا، عبادتوں کے جو ہے وہ ان کو انداز سکھاتا تھا۔ 40,000 سال واعظ کرتا رہا فرشتوں کو، 80,000 سال عرش کا طواف کرتا رہا، چپے چپے پر سجدے کیے اس نے۔ حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ یاد کرو جب آدم کے سامنے جھکنے کا، آدم کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ سجدے ہی تو کرتا رہا ساری زندگی، لیکن آج تھا نور مصطفیٰ جناب آدم کی پیشانی میں، آج تھا خلیفہ پروردگار جناب آدم کو سجدہ، تو یہ اللہ کو تو کرتا رہا، اور جب نبی کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو یہ علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہ تھا، اللہ کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے وہ والا سجدہ نہیں تھا۔ یہاں بعض علماء نے لکھا کہ جناب آدم کو قبلہ بنا دیا تھا، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف جھکتے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے اس مکان کو سجدہ نہیں ہے نا، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ تو قبلہ ہے، ایک سمت ہے رب کو سجدہ کرنے کی۔ بعض علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ جناب آدم کو قبلہ بنا دیا تھا، اور بعد میں لکھا کہ جناب آدم کی پیشانی میں چونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، سرکار کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا، کتنا دل کرے لیکن نہیں کریں گے، جب شریعت نے روک دیا جس کام سے تو وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو سارے فرشتوں نے تعظیم نبی کی، شیطان نے نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ہو گیا، اس کو ذلیل کر کے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، ٹھکرا دیا گیا۔ اب جب اس نے تعظیم کا انکار کیا تو برباد ہوا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ لوگ بے ادب ہو جائیں، اب یہ چاہتا ہے شیطان کے لوگ تعظیم سے دور ہو جائیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ فقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، شیطان نفس لعین اور فرنگی کیا چاہتا ہے؟ جو وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے، اس کے دل سے وہ ادب نکل جائے، وہ عشق نکل جائے، وہ تعظیم نکل جائے۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ مسلمان نیک نہ بن جائے، عبادت کر کے، ادب کر کے، تعظیم کر کے اللہ کے بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہو جائے، یہ ادب و تعظیم کے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ارے لوگ امتی تو امتی، اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی سرکار کی تعظیم کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے، ادب کرتے ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ ہی تو تھا کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے توبہ کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی۔ اللہ کریم جو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی فرمایا آدم تو نے یہ نام کہاں سے جان لیا؟ ابھی تو میں نے ان کو بھیجا ہی نہیں دنیا میں۔
جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے میرے بدن میں روح ڈالی میں نے عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا نظر آیا، میں نے جان لیا یقیناً یہ کوئی محبوب ترین ہستی ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں اے آدم اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، یہ اتنا پیارا میرا حبیب ہے، یہ اتنے پیارے ہیں مجھے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر سے مروی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، فرمایا مکتوباً علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے حدیث مروی ہے، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث آئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، بلکہ حضرت جابر سے امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے بھائی نقطب آدم مکتوب محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ خاص انگوٹھی، اس انگوٹھی کو یہ نسبت کیا تھی، برکت اتنی کیوں ملی اسے؟ حضرت عبادہ بن صامت صاحب یہ رسول فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا، کان نقش خاتم سلیمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی پر اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام مصطفیٰ کا ادب و احترام ہی تو تھا کہ جناب آدم علیہ السلام اس نام کے وسیلے سے دعا مانگے، بلکہ ہم تو چلے کیا ہی رہے، ہم تو کہیں گے ہمیں تو اللہ نے حکم دیا تو وزرو وتوکلوا، ادب و تعظیم کا۔ آئیے ان کی طرف سے ایک بات کر جاؤں، انجیل برناباس کہ باب نمبر 39 میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جناب آدم کا، جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ انجیل برناباس چیپٹر نمبر 39 میں آدم